اور دوسری دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں، یہ کہیں میں نے پایا نہیں، اس کو نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزکیہم، میرا نبی تزکیہ کرتا ہے، ان نبینا، میرا پیغمبر یزکی قلوب الصحابۃ وانفسہم وابدانہم، میرا نبی یطہر قلوب الصحابہ، صحابہ کے دلوں کو پاک کر رہا ہے غیر اللہ سے اور عقائد باطلہ سے۔ نمبر 2، یطہر نفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ، اخلاق رذیلہ سے ان کے نفوس کو پاک کر رہا ہے۔ اور ابدان، یطہر ابدانہم، صحابہ کے بدن کو بھی پاک کرتا ہے نجاستوں سے اور برے اعمال سے۔ تو میرا پیغمبر 3 قسم کی طہارت دیتا ہے جس مجموعے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ نمبر 1، طہارت قلوب پیغمبر میرا کرتا ہے، طہارت نفوس دیتا ہے، طہارت ابدان دیتا ہے۔ تو طہارت القلوب، طہارت النفوس اور طہارت الابدان کے مجموعے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ ہے یزکیہم کی تفسیر، دیکھ لو روح المعانی کے اندر۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا ہے صحابہ، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہوتا۔ میرا فضل ہے جس سے تم پاک ہوئے ہو۔ لہذا شیخ سے بھی اگر کوئی اللہ والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو مت بھولو، شیخی شیخ مت رٹتے رہو۔ یہ کہو گے اللہ شیخ تو دروازہ تھا مگر دینے والے آپ ہیں، مگر دروازہ بھی ضروری ہے اور دینے والا بھی ضروری ہے۔ اسی میں گمراہ ہو گئی امت، دو طبقے پیدا ہو گئے مگر دونوں گمراہ ہیں۔ تیسرا طبقہ صراط مستقیم پر ہے۔ ایک طبقہ ہے جو دروازے سے چپک گیا اور دروازے کو خدا مان لیا اور اولیاء اللہ کی پوجا کرنے لگے اور قبروں کو سجدہ کرنے لگے، یہ دروازے کے ہو گئے، عبد الباب بندے دروازہ بن گئے۔ دوسرا طبقہ اتنا زیادہ دروازے کے اندر توحید کا غلبہ ہوا کہ انہوں نے دروازہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے دینے کے، اور خدا پر ایسا عاشق ہوئے کہ دروازے ولایت اور اللہ کے دوستوں کی کونوا مع صادقین کی آیت ہی بھول گئے اور دروازے کے پاس دروازے پر کھڑے نہیں ہوئے جس دروازے سے خدا دیا کرتا ہے۔ دستور الہی ہے اور عادت اللہ ہے۔ تو جن لوگوں نے دروازے کو خدا بنایا وہ بھی گمراہ، اور جن لوگوں نے دروازے کو سے بالکل ہی استغنا کر لیا، اہل اللہ کی ملاقات اور نفرت اللہ والوں سے کر لیا، تو دونوں گمراہ ہو گئے۔ تیسرا درجہ ہوا ہے طبقہ سے بھی آہذاری اشکباری بے قراری کرتے رہے کہ خدا دروازے تک پہنچنا ہمارا کام ہے، دروازے کے اندر سے دینا آپ کا کام ہے۔ تو 2 گمراہ طبقے اس امت میں پیدا ہوئے۔ بعضوں نے دروازہ اہل اللہ کی صحبت ہی سے انکار کر دیا اور بعضوں نے اہل اللہ کو اتنا اونچا بڑھایا کہ خدا بنا لیا اور ان کی قبروں پر سجدے کرنے لگے اور انہی سے مانگنے لگے۔ دونوں گمراہ ہیں، دونوں کا حق ادا کرو، دروازے کا بھی ادب کرو، دروازے کے اندر سے جو دینے والا ہے اس سے بھی رابطہ رکھو، اور دروازے کی پیمائش بھی مت کرو، کسی کی حقیقت مت کرو کہ یہ چھوٹا ولی ہے وہ بڑا ولی ہے۔ اتنا دیکھ لو کہ دروازے سے پیچھے سے اس کا رابطہ ہے یا نہیں۔ بعض وقت بڑے دروازے سے لوگوں کو نہیں ملا، 1000 لائن لگی ہے اور بڑے دروازے سے 1000 دے رہا ہے دینے والا اندر سے۔ ایک آدمی خاص تھا اس کا، بہت پیارا دوست، اس کو دیکھیے انگلی میری یوں اشارہ کیا، چھوٹی کھڑکی کی طرف آ جاؤ۔ چھوٹی کھڑکی، دروازہ چھوٹا، پیمائش میں رہتے تو محروم رہتے، دروازے کی پیمائش مت کرو۔ یہ دیکھو اس کا کنیکشن رابطہ کتنا اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کا تعلق کتنا اللہ سے قوی ہے۔ لہذا اس چھوٹی کھڑکی پر اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا اس نے۔ دروازے ناپتے رہو۔ یہ ہیں تو بزرگ مگر صاحب ویسے نہیں، فلانے جیسے، پہلے جیسے نہیں ہیں۔ جو زندہ حکیم ہیں ان سے علاج کرو، نہیں تو مر جاؤ گے۔ حکیم اجمل خان کا انتظار مت کرو، قبرستان دہلی سے نکل کے آئیں گے تب اس کا علاج کرائیں گے۔ اس زمانے کے ہی اجمل خان ہیں، اس زمانے کے باعزید بستانی، بابا فرید اور جنید بغدادی سب یہی ہیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں۔ شمس الدین تبریزی بھی یہی ہیں، جلال الدین رومی بھی یہی ہیں۔ لہذا میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سچا پیر دے دے بہت ہی خوش قسمت خوش نصیب ہے،
اور یہ بھی فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عبد الغنی، میں نے تم کو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسا پیر دیا تھا، اس کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ تو میں اللہ سے رونے لگوں گا اور رو کر کہوں گا کہ اللہ ایسا پکا سچا اور پیارا پیر آپ نے دیا، مجھ سے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 1000 سال سجدے میں رہوں اور پھر ایک نظر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لوں تو 1000 سال کا سجدہ حکیم الامت ایک اللہ کے ولی کو دیکھنے کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرما دے یہ اس طرف جنت ہے لیکن تمہارے پیر حکیم الامت کی مجلس ادھر لگی ہوئی ہے تو تم کدھر جاؤ گے؟ تو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں اپنے مرشد کی مجلس میں جاؤں گا۔ اس پر حکیم الامت نے نہیں فرمایا صاحب کسی تم نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، مگر حکیم الامت کی فہم کو دیکھو کہ تم نے اللہ کے لیے مرشد پکڑا ہے تو اس وقت جنت کا مقابلہ اللہ سے نہیں ہے، اس وقت جنت کا مقابلہ اشرف علی سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہم نے پکڑا ہے، اللہ کے لیے پیر بناتا ہے انسان۔ تو بتلا رہا ہوں کہ راہبر کا سچا مل جانا نعمت عظمیٰ ہے، شکر ادا کرو۔ اور ہمارا سلسلہ اللہ کا شکر ہے کہ عجیب و غریب ہے، چاروں دریا اس میں آتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ پوری دنیا میں ایسا مبارک سلسلہ شاید ہی پاؤ گے جہاں چاروں دریاؤں کا چہارگم ہو، سنگم نہیں۔ یہ لغت میں بنا رہا ہوں، بھائی لغت مخلوق کے کلام میں مجھے ترمیم کا حق حاصل ہے، ایجاد کا حق حاصل ہے۔ مخلوق ہمی ہے تو مخلوق 2 دریاؤں کے ملنے کو سنگم کہتی ہے اور 3 کو تربینی، اور اگر 4 دریا آ جائے تو چہارگم۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچے پیروں سے واسطہ عطا فرمایا۔ تو پیروں اللہ والوں کے ساتھ رہو، جتنا زیادہ ساتھ رہو گے اتنا ہی گناہوں کے جراثیم میں کمزوریاں آئیں گی۔ یہ بتا دیا کہ خوشیوں میں خوش رہنا، یہ مومن جو ہے، یہ خوشیوں میں خوش رہنا مومن کا کمال نہیں ہے، یہ تو کافر بھی خوشیوں میں خوش رہتا ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ خوشی کے اسباب نہ ہوں پھر بھی اپنے خالق خوشی کائنات دل میں رکھتے ہوئے وہ پھر بھی خوش رہتا ہے۔ کافر کو یہ نصیب نہیں ہے، کافر کو خودکشی مقدر ہے۔ جب غم آتا ہے تو برداشت نہیں کہ بے مولا ہے، بے سہارے ہیں۔ ان الکافرین لا مولا لہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آیت نازل فرمائی کہ کافر بے مولا ہے اور مومن مولا والا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کی نصیحت یہی ہے کہ جہاں خطرے کا امکان ہو وہاں سے بھی بچو، نفس کا کوئی بھروسہ مت کرو، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ چاہے 10 سال تک ایک گناہ نہ کیا ہو مگر پھر بھی اعتماد نہ کرو، کبھی 10 سال کا تقوی سکندوں میں توڑ دیتا ہے شیطان و نفس۔ اس لیے اپنی احتیاط جاری رکھو۔ اور دیکھو ایک شعر میرا ایسا ہے جو آپ دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں سے انشاءاللہ تعالی کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، دام مانے جال، یعنی نفس امارہ نے جال بدل دیا تاکہ اس دوسرے جال سے معشوقوں کو پھنسا لیں۔ ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تو ہم نے باب تقوی پر بھی فوراً پاسباں بدلا، تو ہم نے تقوی کے دروازے پر پاسباں بدل دیا کہ یہ تو گیٹ مین ملا ہوا ہے، یہ تو چوری کروا دے گا۔ کیسا شعر ہے بتاؤ؟ ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا، بتوں کو حسینوں کو پھنسانے کے لیے جب جال بدلا، دوسرا جال بچھایا۔ نفس امارہ بہت چالاک چیز ہے، تو ہم نے باب تقوی پر بھی فوراً پاسباں بدلا۔ ہم نے کہا اس پاسبان کا بھروسہ مت کرو، بدل دو، کیونکہ یہ گیٹ پاس دے دے گا، یہ پاسبان جو مل گیا دشمن سے یہ گیٹ پاس دے دے گا۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ اپنے ایمان کی آب و تاب سے سارے عالم کو کل عدم کر دو۔
سارے عالم کو قلعدم کر دو، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں غلہ خرید رہے تھے، عیسائیوں کا ملک تھا، وہی داڑھی وہی لباس صحابہ کا، اور وہاں بھی منڈی میں بازار میں آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت بیان فرما رہے تھے۔ ایمان یہ ہے، ایمان جو ہے کافر کی کھوپڑی پر بھی گنگناتا ہے، دندناتا ہے اور تنتناتا ہے۔ یہ نہیں کہ لندن جا کر بھول گئے موم کی موم بتیاں دیکھ کر اپنی بتی بھول گئے۔ اور پائجامہ اور لنگی ٹخنے سے اوپر کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اگر سردی ہے گرم موزہ پہن لو، گرمی ہے ٹھنڈا موزہ پہن لو۔ شریعت کا کوئی کام سب آسان ہے، اس کے خلاف مشکل ہے۔ نظر کی حفاظت کتنی آسان ہے، نہ دیکھو، بے خبر رہو کہ یہ کیسے ہیں یا کیسی ہیں۔ بے خبر رہنا آسان ہے یا باخبر ہونا ان سے؟ کیونکہ باخبر جب ہو جاؤ گے تو ان کی صورت کی ڈیزائن آپ کو رام نارائن کرے گی، پریشان رہو گے، ڈیزائن دینا مشکل ہو جائے گا کبھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کہیں میرے بندے ایسی شکل پر نظر ان کی نہ پڑ جائے کہ اس ڈیزائن کو ریزائن کرنا مشکل ہو جائے اور ان کے دل کا قبلہ بدل جائے۔ نماز میں میرے سامنے کھڑے ہوں مگر دل میں اسی کی یاد آ جائے، تب کیا ہوگا؟ اور نظر ڈالنا عمل ہے، فعل ہے، کام نہ کرو۔ آرام سے کیوں نہیں رہتے ہو جب اللہ تعالیٰ ہمیں آرام دے رہے ہیں؟ اپنے دل کو بے چین کرنا، اور چونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے یا نہیں، اور یہ نظر مارنے والا مسلمان ہے یا نہیں، اپنے دل کو تکلیف دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں، مسلمان کو تکلیف دینا حرام، اور جو نظروں سے کسی حسین کو یا حسینہ کو دیکھتا ہے اس کو وہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میری بیوی اسی طرح کی ہوتی۔ شیطان سڑکوں والی پر مسمرزم کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کمتر دکھاتا ہے۔ اس لیے حلال کی چٹنی روٹی کو بھی حرام کی بریانیوں سے بہتر سمجھو۔ کیونکہ حلال حلال ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور حرام حرام ہے، اللہ سے اس سے ناراض ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کا بندہ عمل کرے گندا، دل ہوگا اس کا پرا گندا، اور ہر وقت رہے گا افگندہ۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو سانس اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، مومن کی وہ سانس اس سے بڑھ کر کوئی منحوس اور بری گھڑی نہیں ہے جس گھڑی میں یہ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو امپورٹ کرتا ہے۔ مومن کی سب سے بری گھڑی ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ لو کہ جھاڑو پھر رہا ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اور لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو دوسری کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں یا دوسروں اور لڑکوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ لعنت ہر ایک پر ہے، تو لعنتی چہرے پر نور کا مشاہدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اے احمقوں اور گدھوں جو میری نافرمانی میں لذت حرام کی ڈھونڈنے میں اپنی زندگی کو تلخی حرام سے وابستہ کرنے والوں اور زندگی کو مصیبت زدہ کرنے والوں، تم میرے اس فرمان کے نازل کرنے کے باوجود تم اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہو کہ بالطف زندگی میرے ہاتھ میں ہے؟ مجھ کو خوش کرو، آسمان والے کو، زمین تابع ہے آسمان کے، زمین پر وہی چین سے رہے گا جو آسمان والے کو خوش رکھے گا۔ اب پانچوں نام گنو قافیے کے ساتھ۔ نمبر 1، اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت، یاد ہو گیا؟ اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت،
ساتھ رہنا، مصاحبت مانے ساتھ رہنا۔ نمبر 2 ذکر اللہ پر مداومت، ذکر اللہ پر مداومت، ناغا نہ کرنا۔ اور جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے اطلاع بھی کریں روز کا روز۔ 2 ہو گیا نا۔ نمبر 3 گناہوں سے محافظت، یہ سب باب مفعالت ہے عربی کا، گناہوں سے محافظت۔ نمبر 4 اسباب گناہ سے مباعدت، دوری، بودھ سے ہے، بودھ سے مباعدت، دور رہنا، دور رکھنا، بھاگو اور یا بھگاؤ۔ اسباب گناہ سے مباعدت۔ اگر بھگانے کی طاقت نہ ہو تو بھاگ جاؤ، ورنہ ایک دن میں چاقو لے کے تمہاری گردن پر رکھ دوں گا، مگر مجھ سے تو لوگ کہیں گے آپ مار ہی دیجیے تو اچھا ہے۔ اس کا خطرہ ہے کسی میں شیخ کی محبت اتنی غالب ہو تو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اس لیے اپنی مثال نہیں دوں گا۔ کوئی دشمن اگر چاقو لے کے آ رہا ہو تو بھاگو گے یا نہیں؟ اللہ کے لیے بھاگنا سیکھو۔ جان بچانے کے لیے بھاگنے والے تو بہت ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں۔ آپ اللہ کے لیے بھاگ کر دکھاؤ۔ پھر سناؤ۔ نمبر 1 اللہ والوں کے ساتھ مصاحبت، سواد سے، صحبت سے ہے، یہ صحبت سے مصاحبت۔ ذکر اللہ پر مداومت، گناہوں سے محافظت، گناہوں سے، اسباب گناہ سے مباعدت، بودھ سے ہے، بودھ دور، مباعدت۔ اور ذکر اللہ پر تو ہو گیا، سنت پر، سنت پر اتباع سنت پر مواظبت، دعا سے، ظالم والی دعا ہے یہ، مواظبت یعنی ہمیشگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مواظبت۔ بس یہ 5 کام جو کر لے گا انشاءاللہ تعالی یقیناً 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 ولی اللہ ہو کر مرے گا۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔